بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں تاریخ کے بڑے حساس ترین ایام ہیں کہ جس میں ایک بہت بڑی جنگ کا جو ہے وہ خطرہ منڈلا رہا ہے اور سارے پریشان ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہ اسرائیل نے پہلے جو ہے وہ اپنا ظلم ڈھایا غزہ کے لوگوں کے اوپر، پھر اس کے بعد لبنان کے لوگوں پر جو ہے وہ ظلم ڈھانا شروع کیا، بڑی بڑی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے جواب میں پھر ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور بڑا کامیاب اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ حملہ کیا۔ تقریباً جو عالمی میڈیا قبول کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ تقریباً 200 یا 200 سے زیادہ جو ہیں بالسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیشتر میزائل جو ہیں، زیادہ میزائل جو ہیں وہ اسرائیل میں ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ اب تعداد ان کی مختلف ہے، کوئی جو ہے وہ 90% کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی 80% کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مختلف مثلاً اس میں ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جو میزائل داغے گئے تھے انہوں نے ایک حد تک اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا ہے۔ 3 بنیادی جو ہیں ٹارگٹ سامنے آ رہے تھے، سارے اس کو جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے، جس میں F-35 جو ہے جہاز جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں کی ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقاط تھے کہ جہاں پر انہوں نے میزائل داغے ہیں ایران نے۔ تو اب جیسے ہی یہ حملہ ہوتا ہے تو عالم اسلام کے اندر خوشی کا اظہار کیا جانے لگا، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر۔ ظاہر سی بات ہے ایک ظالم کے خلاف جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے خوشی کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہرحال ایک ملک نے جرأت کی ہے، اسرائیل جیسے خونخوار درندہ صفت ایک ملک جو افراد چلا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، پوری دنیا ان سے خوف زدہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے اور ڈائریکٹ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس کو تشویق کی جانی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ تکفیری ہے، ظاہر سی بات ہے ان سے تو کبھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی مکتب تشیع کی طرف سے احسن جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں تو وہ اپریشیٹ کریں، چونکہ ان کی نس نس کے اندر فرقہ واریت موجود ہے۔ ان کو شروع ہی سے جو ہے وہ کافر، دوسروں کو کافر ڈکلیئر کرنا سکھایا جاتا ہے اپنے علاوہ، حتیٰ فقط شیعوں کو کافر نہیں کہتے، وہ تو جو بھی ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، نہیں مانتا، ان کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور کافر کے احکام ان پر لاگو کرتے ہیں کہ ساری ہسٹری جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک طبقہ مزید جو سامنے آتا ہے پاکستان کے اندر، ظاہراً تو وہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے جدا ہو کر، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری جد و جہد، ہماری کوششیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام جو ہے وہ فرقہ واریت چھوڑ دے اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے امت مسلمہ کے لیے کام کیا جائے۔ یہ دعویٰ ہے، اور اس کو وہ اپنی مختلف سوشل میڈیا کمپینز میں، اپنے پروگرامز میں، پوڈ کاسٹ میں، سولو ریکارڈنگز میں اس کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو انسان دل سے اس بات کو قبول نہ کرتا ہو تو ایسے مواقع جو حساس ہوتے ہیں، انسان کا باطن جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بھی مختلف تبصرے کرنے لگ گئے، اور بعض جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ سو کولڈ انٹلیکچوئل ہیں، وہ بھی صراحت کے ساتھ جو ہیں وہ تعصب کی ایک باتیں کرنے لگ گئے، یعنی بو آ رہی ہے ان کی گفتگو سے کہ یہ فرقہ وارانہ جو ہے سوچ کے مطابق باتیں کر رہے ہیں، اور بعض افراد اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے اپنا وہ تھوڑا سا تعصب جو پایا جاتا ہے مکتب تشیع کی نسبت سے، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نمونے کے طور پہ 2 قسم کے افراد جو ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا اس ویڈیو کے اندر، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ اب پاکستانی یا اردو زبان طبقہ جانتا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جوانوں کا پاکستان کے اندر، ایون پوڈ کاسٹ کے نام سے مختلف
پروگرام کرتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کے حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، جو پالیسیاں ہیں پاکستان کی حکومت کی ان کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اوور آل اچھا کام کر رہے ہیں، اویئرنیس کی کوشش کر رہے ہیں، جوانوں کے اندر جو ہے وہ آگاہی، شعور ایجاد کیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو کر ایک دینی زندگی گزاریں۔ یہ ایک ان کا موٹیو ہے اور اچھے طریقے سے اپنے وہ مکتب فکر کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن جب دوسرے مذہب کی بات آتی ہے تو ان جوانوں کے اندر جو ہے تعصب جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایران نے جب پہلے حملہ کیا تھا، غالباً اپریل کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہتا تھا اسرائیل کو ڈائریکٹ حملہ کر کے۔ اس میں جو ہے بہت سارے ڈرون، بیلسٹک میزائل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ داغی تھی اسرائیل کے اوپر، تو وہ تھوڑا سلو حملہ تھا، اس میں بہت سارے جو ہیں ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکے اور بعض ٹارگٹ اچیو بھی ہوئے اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ تو انہی جوانوں نے ایون پوڈ کاسٹ کے جو ٹیم ہے، تو میں نے ان کی ویڈیو اس وقت بھی دیکھی تو یہ ایک تمسخر کے انداز سے ریئیکٹ کر رہے تھے۔ اب یہ اٹیک جو ہے اس نے ظاہر سی بات بہت ساری ویڈیوز آئیں جو ٹارگٹ ہٹ کر رہی تھی۔ اب کوئی بندہ یہ تو انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ایران کا حملہ جو ہے وہ پسپا ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اسرائیل تک پہنچا ہی نہیں ہے، زمین پر ٹکرا ہی نہیں ہے، وہ تو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ حملہ بڑا شدید بھی کیا انہوں نے، اور اہم ترین جو جگہیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، اور عالمی میڈیا بھی ابھی مکمل طور پہ انکار نہیں کر رہا کہ وہ ٹارگٹ نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو ویڈیو نظر بھی آئے گی کہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا مین، جو کہ لوگوں کے درمیان انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کے بالکل قریب جا کر ایک میزائل جو ہے وہ گرتا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ایران کا جو حملہ ہے یا میزائل جو داغا گیا ہے وہ نہیں پہنچا۔ تو اگر نہیں پہنچا وہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ تل اویو میں جا کے لگا ہے اور ہیڈ کوارٹر تک پہنچا ہے۔ تو یہ بھی میسیج ہے ان کے لیے کہ آئندہ جب ٹارگٹ کیا جائے گا اسرائیل کو، پتہ ہے ایران کو کہ آپ لوگوں کے اڈے کہاں کہاں پر موجود ہیں اور ان کو دقیق دقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں، کوئی اس کا جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بیٹھ کر پہلے کی طرح تمسخر تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اب امان اللہ صاحب ہیں، یہ اب تجزیہ کر رہے ہیں رہبر معظم نے جو جمعے کے دن خطبہ دیا ہے اس کا۔ بڑا جالب تھا میرے لیے، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، اور جو میرے نکات ہیں اس ویڈیو کے اوپر وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور پھر تقاضا میرا یہی ہوگا ان جوانوں سے بھی اور دوسرے اس طرح کی فکر رکھنے والے یا ریاکشن کرنے والے کہ تھوڑا اپنے ریاکشن کے اندر، عمل کے اندر سنجیدگی جو ہے نا وہ زیادہ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو آپ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہ اقدام یا آپ تعریف نہیں کرنا چاہ رہے تو اصلاً پروگرام نہ کریں، آپ کوئی اور موضوع چھیڑیں، کسی اور نقطے پہ بات کر لیں، اپنی عوام کو کسی اور طرح مشغول کر لیں جو آپ چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک سنجیدہ افراد ہیں اور سنجیدہ مباحث کو چھیڑتے ہیں، لوگوں کے درمیان، آپ کے جوانوں کے درمیان، سنجیدہ لوگوں کے درمیان آپ کا ایک مقام ہے، تو اس کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے ریئیکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کریں جو حقیقی لگے، نہ یہ کہ آپ کا حقیقی نظریہ کچھ اور ہو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ کچھ چیزیں مکس کر کے جو ہے اپنے نظریات کا بھی اظہار کریں۔ وہ میں اشارہ کرتا ہوں، معلوم ہو جائے گا۔ میں ویڈیو کے کچھ حصے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کرتا ہوں، ذرا ملاحظہ کریں اس کو۔ السلام علیکم۔ بروز جمعہ ایران میں علی خامنہئی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے اپنی اپیرنس دی ہے گرینڈ ماسک میں، اور جمعے کے خطبے میں بھی انہوں نے بیان دیا اپنا، اور یہ ایک اس حملے کے بعد ایک بڑا ایونٹ تھا، بیکاز کچھ دیر کے لیے ان کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا، بنکرز میں جانا پڑا، بیکاز ایک خطرہ تھا۔
اب آپ یہاں دیکھیں یہ دو نقطے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ جمعہ کا خطبہ بیان کرنا جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا حملے کے بعد. خوب آپ یہ واقعاً یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا قدم تھا کہ دنیا جو ہے وہ حیران ہے کہ جہاں پر جنگ کا خطرہ موجود ہے، اور آپ یہ کہیں کہ مزاحمتی گروہوں کے لیے یہ سب سے اہم شخصیت ہے. مکتب تشیع کے اندر جو سیاسی نظریہ پایا جاتا ہے، مقاومتی جو بلاک ہے اور مزاحمتی جو بلاک ہے، اس کے اندر اس شخصیت کی حیثیت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی ہے. تو ان کو بچانا جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ ایران کی سیکورٹی کی. اسرائیل جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور دھمکیاں بھی کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ یعنی ارادہ نہیں ہے حملہ کرنے کا اور دھمکیاں دے رہا ہے. نا، واقعاً وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس کی عزت خاک میں مل گئی ہے، ناک رگڑی گئی ہے اس کی، تو اب اس نے جواب دینا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، اس نے حملہ کہاں کرنا ہے، رہبر معظم جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں، اور اعلان بھی جو ہے وہ 3-4 دن پہلے کر دیتے ہیں کہ میں اس جمعے میں خطبہ دوں گا. تو کتنی بڑی جرأت ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. انہوں نے اشارہ تو کیا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی. لیکن فوراً جو عالمی میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جس کو ختم کرنے کے لیے جمعے کا خطبہ ارینج کیا گیا اور اعلان کیا، اسی نقطے کو یہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جانا پڑا، ان کو جو ہے وہ زیر زمین میں جو ہے چھپانا پڑا. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے، ان کو کس قسم کی انفارمیشن ہے ان کے پاس، یا یہ مس انفارمیشن کے اندر جو ہیں مبتلا ہیں، ان کو صحیح نہیں ملی ہے، یا پھر مکس کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال بندہ اب کیا کرے. میں دوبارہ اس کو چلاتا ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھیں. حملے کے بعد ایک بڑا ایونٹ تھا، بیکاز کچھ دیر کے لیے ان کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا، بنکرز میں جانا پڑا، بیکاز ایک خطرہ تھا کہ اسرائیل کا ریٹیلیشن آ سکتا ہے پوٹینشلی. یہ تو ظاہری سی بات ہے، اسرائیل نے جو ہے وہ ٹارگٹ تو چاہ رہا ہے، دل اس کا چاہتا ہے، عرصے سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس بڑی شخصیت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے، اور بچانا جو ہے وہ ایک عقلی وظیفہ بھی ہے، شرعی وظیفہ بھی ہے. وہ تو بچنے کے لیے مختلف جگہ تبدیل کر لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عالمی میڈیا جو یہ بات پھیلا رہا تھا نا، وہ یہ پھیلا رہا تھا، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ رہبر معظم ڈر گئے ہیں. جو بڑی لیڈرشپ ہے تشیع کی وہ ڈر گئی ہے، اب وہ چھپ گئی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل کی جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ گھس گئی اپنے ٹنلز کے اندر، جو حفاظتی جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور ایک ویڈیو بہرحال وائرل ہو رہی ہے، ہم نہیں معلوم کتنی وہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن بہرحال عکاسی کر رہی ہے اس بات کی کس طرح بھاگتے ہوئے جو ہیں وہ ڈر کے نکل رہے ہیں. تو رہبر معظم نے اسی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے اس جمعے کا انعقاد کیا تھا، لیکن یہ بزرگوار جو ہیں ہمارے اس نقطے کو بیان نہیں کر رہے ہیں. بہرحال اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی. اب کیا کہہ سکتے ہیں مزید. اب ایک نقطہ میں دوسرا یہاں پر بیان کروں گا کہ جو یہاں پر یہ وہی فرقہ وارانہ سوچ کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے پھر کو کہتے ہیں نہیں میں یہاں پہ فرقہ وارانہ کوئی بات کرنے نہیں آ رہا، یعنی بات اپنی مکمل کر لی ہے لیکن پھر جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ہدف جو ہے وہ کس طریقے سے، چونکہ پہلے کی طرح تمسخر اور مسخرہ تو کر نہیں سکتے تھے، چونکہ یہ حملہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے ساروں کے، اور ویڈیوز کے ساتھ ثبوت موجود ہیں. لیکن اب تھوڑا سا مزید جو ہے وہ مشکوک کرنے کی کوشش کرنی ہے چیزوں کو. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ مطالب کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ ایران حزب اللہ اور حماس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا رہا ہے. حزب اللہ تو ڈائریکٹلی ان کی ایک پراکسی ہے، لیکن حماس کے ساتھ وہ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو یہ سارا اس ایک ترتیب کے تحت ہو رہا ہے. اس میں ہمیں ایران سے کمپلینٹس تو ضرور ہیں کہ وہ حماس کو انہوں نے وہ ویلیو نہیں رکھی اور فلسطین کے لوگوں کی جانوں کی وہ قدر نہیں رکھی جتنا کہ ان کے اپنے آپ کہہ لیں ہم فکر اور جو ان کے گروہ کے حصہ ہیں، یعنی کہ شیعہ کمیونٹی کے جو حزب اللہ ملیشیا کے ہیں. لیکن یہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی کی گارڈین شپ کا رول اس نے اپنے لیے اختیار کیا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ فرقہ وارانہ بات ہے یا نہیں، کہ ایران جو ہے اس سے ہمیں شکوہ ہے کہ آپ حماس اور فلسطین کی جانوں کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنا آپ شیعوں کی اور حزب اللہ کی کرتے ہیں. میرے بھائی کن کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا ہے، حقیقت سب کے سامنے ہے. یہ حماس وہ گروہ ہے،
کہ جس نے مزاحمت شروع کی تھی تو ان کے ہاتھ میں فقط پتھر تھے. پتھر سے لے کر بالسٹک میزائل تک یا میزائل کی ٹیکنالوجی تک یہ سفر کس نے طے کروایا؟ کس نے ان کو تربیت کیا، ان کی ٹریننگ کروائی؟ اس وقت اسرائیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ غزہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، حماس کو نیست و نابود کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا، چونکہ جو ٹنلز اور سرنگیں بنائی گئی ہیں وہ اس طریقے کی بنائی گئی ہیں کہ حماس کے لیڈروں تک اور ان کے ارکان تک پہنچنا ناممکن محسوس ہوتا ہے. یہ ٹریننگ کس نے دی؟ سعودیہ نے دی ہے، اردن نے دی ہے، پاکستان نے دی ہے، افغانستان میں طالبان نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ ایران ہے. بجٹ جو پیسہ ہے زیادہ سے زیادہ وہ جو خرچ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر، وہ پیسہ کون دے رہا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھے؟ یعنی ایران. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران سے کمپلین ہے اس بات کے اوپر کہ جانوں کا خیال نہیں رکھا گیا، تو کیا کرے؟ وہ سب کچھ تو کیا، ان کو اسلحہ چلانا سکھایا، ان کو ٹنلز بنانے سکھائے. اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ سارے کا سارا کام وہ خود کر رہے ہیں. اور جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوتا ہے تو ایران سے آفیشلی طور پر یہ بیان آتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے حماس نے خود کیا ہے. یعنی وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ خود سے حملہ کر سکتے ہیں، اب وہ محتاج نہیں ہیں. تو یہ استقلال کس نے دیا ان کو؟ ایران نے. کس کے ذریعے دیا؟ حزب اللہ کے ذریعے. حزب اللہ بھی اس وقت جو ہے وہ زمینی جنگ کے اندر بھی ماہر ہے اور ان کے پاس میزائل کی ٹیکنالوجی بھی ہے. تو حماس بھی ایسے ہی ہے. حماس بھی زمینی جنگ کے اندر ماہر ہے اور اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. برابر کا رکھا گیا یہاں پر، کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ حماس کے افراد جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے، شیعوں کے افراد بچ گئے، تو ہم حزب اللہ جو ہے اس کے اگر آپ گننا شروع ہوں کہ کمانڈرز کو جو شہید کیا گیا ہے وہ تعداد ممکن ہے حماس سے زیادہ نکلے. عماد مغنیہ جیسی شخصیت کو کبھی اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت تھی. فواد شکر جو ابھی شہید ہوا ہے، جہاد مغنیہ جو عماد مغنیہ کا بیٹا تھا، اس کی زندگی کو جو ہے وہ پڑھ کے دیکھیں. اور اس طرح کے بہت سارے. سب سے بڑا حسن نصر اللہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں فلسطین کی خاطر. ان کی آخری جو ہے وہ تقریر سن کے دیکھیں جس کے اندر صراحت کے ساتھ جناب حسن نصر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسرائیل نے مجھے 2 راستوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، یا ذلیلانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے میں فلسطین کے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤں یا پھر شہید کر دیا جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ میں رسوائی اور ذلت کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، میں فلسطین کے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، شہادت کو قبول کروں گا، اور شہید ہوئے. تو حسن نصر اللہ وہ بندہ ہے کہ حماس اگر حماس بنی ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ جناب حسن نصر اللہ کی وجہ سے ہے، حزب اللہ کی وجہ سے ہے. اور کیا کریں یہاں پر؟ کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں اپنے افراد کو، اپنے لوگوں کو؟ اس وجہ سے کہ آپ کو مکتب تشیع سے لگاؤ نہیں ہے، مکتب تشیع سے تعصب رکھتے ہیں. آپ کیوں حقیقت کا انکار کرتے ہیں؟ ملاحظہ کریں. ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں اس معاملے میں. آپ نے جمعے کے خطبے میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ ذکر حسن نصر اللہ صاحب کا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کا تذکرہ زیادہ کیا، غزہ کا تذکرہ کم کیا ہے. پس یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ خامنائی جو ہیں وہ شیعہ رہبر ہیں، تو شیعوں کو زیادہ بیان کریں گے، سنیوں کو کم بیان کریں گے. میرے بھائی، خواب غفلت سے بیدار ہوں اگر آپ غفلت میں ہیں، یا پھر یہ جو تجاہل عارفانہ جو ہے نا، اس کو سائڈ پہ کر دیں. آج کل کی دنیا جو ہے نا وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ کے باتیں سن کے ہی فوراً جو ہے متوجہ انسان ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. غزہ کی باتیں رہبر معظم اتنی زیادہ کرتے ہیں اپنی سپیچز کے اندر کہ اس وقت جو رہبری کے مخالف ہے کہ گروہ بہت مؤثر جو ہے ایران کے اندر، وہ رہبر کا مخالف ہے، ان کی پالیسیوں کا مخالف ہے. سب سے اہم دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کیوں فلسطین کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ نے پوری ملت کو جو ہے مرہون منت کر دیا ہے فلسطین کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ فلسطین کے لیے دے رہے ہیں. آپ کبھی ایران کی ان مختلف جو یہاں پر گروہ موجود ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں.
ذرا یہ جو ریسرچ کا اور حقیقت پسندی کا آپ تظاہر کرتے ہیں اس کو ذرا عملی جامہ پہنا کر ذرا دیکھیں اس کو، تو معلوم ہو جائے گا کہ غزہ کا، حماس کا کتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جمعے کے خطبے کے اندر اگر جناب حسن نصر اللہ یا حزب اللہ کی بات پہلے ہوئی ہے اور تھوڑی زیادہ ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے جناب حسن نصر اللہ ریڑھ کی ہڈی ہیں مزاحمتی بلاک کی۔ جتنا افسوس شیعہ افراد کو ہوا ہے اس سے اگر زیادہ نہیں تو اس کے کم بھی نہیں ہے، برابر جو ہے وہ حماس کو جو ہے وہ افسوس ہوا ہے، چونکہ حماس کے لیے بھی وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ انہیں کے تھرو سب کچھ ہوا ہے، وہ دیکھا ہے انہوں نے۔ تو دلاسا جو ہے وہ دینا ہے حسن نصر اللہ کے بارے میں گفتگو کر کے، چونکہ یہ زیادہ اہم ہے۔ ایران نے اگر حماس کی مدد بھی کی ہے تو حزب اللہ کے ذریعے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تذکرہ ہوا۔ اور بڑا، یعنی جب بڑا لیڈر مرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ گفتگو کا مرکز بنتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے تھا نہ یہ کہ اس وجہ سے اگر سنیوں کو یا غزہ کو یا حماس کو پیچھے رکھنا ہوتا تو پھر ڈپلومیسی سے کام لیتے، اپنے کمانڈرز کو شہید نہ کرواتے، اپنے سائنٹسٹ کو شہید نہ کرواتے، خود جو ہے خطرے میں نہ آتے، جناب حسن نصر اللہ کو شہید نہ کرواتے۔ تو یہ سارا کام کیا فلسطینی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا پھر آگے انٹرسٹنگ لطیفہ ذرا سنیں دوبارہ۔ مراد یہاں پہ یہ کوئی سیکٹیرین ڈیوائڈ کو پکارنا نہیں ہے، بلکہ سنیوں کو یہ بتانا کہ آپ بھی مت کریں۔ یعنی پہلے اپنا زہر جو ہے وہ اگل دیا ہے اور اب کہہ رہے نہیں میرا مراد جو ہے وہ یہ شدت پسندی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ سنیوں کو بتانا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہ کریں۔ بھائی یہ گیم جو ہے نا وہ بہرحال کیا کہیں آپ کو۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے کیونکہ بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ ورلڈ کمیونٹی کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم ارریشنلی نہیں ایکٹ کریں گے، ہم امپلسولی ایکٹ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ ایسکلیشن لیڈر کے اوپر اسرائیل نے بہت جلدی اس کو پر کیا اور وہ بہت جلدی ایک بہت ہائی لیول آف ایسکلیشن پہ چلے گئے بنسبت ایران کے، جس نے ایک سلو اور اسٹریٹجک ایسکلیشن کیا اسرائیل کے خلاف۔ دیکھیں یہ والا نقطہ بھی جو ہے نا وہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں رہبر نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ہم نہ تو سستی کریں گے حملہ کے اندر کبھی بھی اسرائیل کے اوپر، اور نہ ہی جلد بازی سے کام لیں گے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں یہ بھی گول مول کر رہے ہیں یہاں پر چیزوں کو۔ انہی کے افراد بعض میں نے دیکھا کہ جب پہلے بھی حملہ ہوا، یعنی ایران نے جب فلسطین کے اوپر حملہ کیا تو بہت سارے افراد جو ہیں میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تو وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ایران نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا ہے، اس سے تو اب غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا جائے گا، غزہ کو تو بھلا دیا جائے گا، ان کی جو محنت جو ہے وہ رائیگان چلی جائے گی، یہ تو یوں ہو گیا، یہ وہ ہو گیا۔ یعنی ڈائریکٹ حملہ نہ کریں تو کہتے ہیں کہ یہ بزدلانہ طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا مثلا اپنے مفاد کی وجہ سے خاموش ہیں۔ اگر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی، یہ سنجیدہ افراد کی بات کروں، تکفیری لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو حساب ان کا الگ ہے۔ یہ جو سنجیدہ سو کولڈ انٹلیکچوئل جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر گفتگو کر رہے ہیں، بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو کمیاں ہیں ہماری نظر میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب بھی جو ہے وہ رہبر معظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ عقلانی ایک اصل بھی ہے، عقل کے مطابق ہے کہ آپ نے نہ تو جلد بازی کرنی ہے، اتنے جذباتی ہو کہ آپ نے کام کر دینا ہے کہ کچھ حساب کتاب بھی نہیں کرنا اور پھر اپنی تباہی جو ہے اس کے لیے کر دینی ہے، اور نہ ہی اتنی سستی کرنی ہے کہ دشمن آپ کو کمزور سمجھنے لگ جائے۔ یہ دونوں کام جو ہے وہ نہیں کرنے، اور رہبر نے اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا۔ اس سے جو ہے وہ اب یہ تاثر جو ہے وہ نہیں لے سکتے کہ مثلا یہ کہیں کہ نہ یہ تو تھوڑا اپنے مفاد کا خیال رکھنا، مفاد کا اگر خیال رکھنا ہوتا تو بہت پہلے فلسطین کی حمایت چھوڑ دیتے، بہت پہلے اگر فلسطین کی حمایت جو ہے وہ ڈپلومیسی کی حد تک رکھ دیتے، ڈپلومیٹک بیانات جو ہیں وہ دے دیے جاتے جس طرح دوسرے ممالک دے رہے ہیں، تو ان کے سارے کمانڈر زندہ ہوتے۔ آج ایران اتنی پابندیوں میں زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ آپ کبھی اقتصادی حالت ایران کی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بری حالت میں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ ہمیشہ بولا ہے اور ڈائریکٹ حملہ بھی 2 دفعہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو سستی نہیں کرنی، یعنی بالکل بھی بزدلانہ قدم نہیں اٹھانا کہ بالکل سائڈ پہ آ جائے، نہ جلد بازی کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر جنگ چھڑتی ہے، جنگ کے اندر جو ہے بہت سارے نقصانات ہونے ہیں یا اور بہت سارے ممالک پہ اس کا اثر پڑنا ہے، خود پاکستان کے اوپر اثر پڑنا ہے، تیل کی قیمتوں نے مہنگا ہونا ہے، گیس کی قیمتیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو ساروں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اور آپ لوگ بھی بہت ساری اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے امت ایک بڑی جنگ کی جو ہے وہ
متحمل نہیں ہے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر ایران جو ہے وہ جلد بازی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں نقصان بہت سارے لوگوں کو ہونا ہے، جہاں ایران کا بھی ہونا ہے اور بہت سارے جو مزاحمتی بلاک ہیں ان کو نقصان ہونا ہے، مسلمان ممالک کو نقصان ہونا ہے اور بہت سارے اس طریقے سے. تو یہ بہرحال اس طریقے سے ان کا ریئیکشن جو ہے، اور بھی انہوں نے بہت ساری اس طرح کی باتیں کی ہیں. اب میں چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے میں اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں. اب اسی تناظر میں جو مطالب بیان کیے ہیں، باقی ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بزرگوار کیا کر رہے ہیں. تو میں بہرحال آخر میں یہی ان سے توقع کروں گا اگر میری بات ان تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ یا تو ریئیکٹ نہ کریں، یا اگر کرنا ہے تو حقیقت پسندانہ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مکتب تشیع کے اوپر آپ رد نہ کریں، مکتب تشیع کے بارے میں آپ کوئی ان کے اوپر نقد نہ کریں. اگر ہمارے اندر کوئی عیب آپ کو نظر آتا ہے اس کو بیان نہ کریں، اس سے نہیں روکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ گفتگو کریں. آپ اس غلطی کو شو کریں، بیان کر کے رد کریں جو واقعاً نظر آ رہی ہو. پراپوگینڈا نہ ہو، تعصب نہ ہو، حقیقت کو چھپائے نہیں جان بوجھ کر بھی. اور یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، میرا حسن ظن بہرحال آپ کے اوپر یہی ہے کہ آپ کو جس طرح میں نے مطالب بیان کیے ہیں آپ کو اس طرح پتہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے یہ کیا ہے. ورنہ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے آپ کے بارے میں. تو خیال رکھیں اس چیز کا. بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں تو آپ دین کے حق میں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، جوانوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں. حقیقت پسند بنیں. کسی کے بارے میں بھی جو آپ کے مد مقابل ہے، مخالف ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو حقیقت پسندانہ کریں. رد کرنا ہے تب بھی اگر اچھائی نظر آتی ہے تو اس کو اگر اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اپریشیٹ کریں. آپ بتا دیں کہ مثلا یہاں پر اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے اس نے کبھی بھی، یا حزب اللہ نے بھی کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ شرط لگائیں یا ان کے کیمپوں میں جا کے تبلیغ کریں کہ آپ شیعہ ہو جائیں. تو ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایران یا حزب اللہ جو ہے وہ حماس یا فلسطین کی مدد کر رہا ہے ان کو شیعہ کرنے کے لیے. نہیں، حماس کے جتنے رہنما ہیں وہ آخری دم تک سنی رہے ہیں. ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، سنی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ سنی ہوتے ہوئے شہادتیں ہوئی ہیں. ان کے جنازے اہل سنت کے پڑھے گئے ہیں، شیعہ نہیں ہوئے آخر دم تک. اور آپ ایک مورد ذکر نہیں کر سکتے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ یہ بے عنوان شرط کیا گیا یا ان کو گول مول کر کے جو ہے وہ شیعہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں، ایک مظلوم کے خلاف اگر کوئی تنہا آواز اٹھا رہا ہے تو عوام سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. آپ اگر حقیقی اسلام کے علمبردار ہیں تو حقیقی اسلام تو مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے خلاف اٹھتا ہے. تو وہ تو سارے 56 ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سو کولڈ انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بھی فقط گفتگو کی حد تک ہیں اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن ایک تنہا جو ہے وہ مدد کر رہا ہے مظلومین کی تو اس کی حمایت پہ اتر آتے ہیں. اگر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی کوتاہی ہے. آپ کی باتوں میں اس طرح کی بات پائی جاتی تھی. ہاں، متوجہ کریں ان کو کہ لیڈرشپ لیں آ کر. ایران شیعہ کی لیڈرشپ نہیں لے رہا ہے، ایران امت مسلمہ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہے. اگر اس کے اندر جو ہے کوئی محسوس کرتا ہے کہ ایران صحیح طریقے سے لیڈرشپ نہیں کر رہا، آئیں آگے. کیوں آپ دوسروں کے محتاج ہیں؟ فلانا ملک کرے، فلانا ملک کرے، آئیں آپ بھی مدد کریں. جو دوسرے لوگ ہیں، آپ سید قطب کو دیکھیں، آپ دوسرے مثلاً آپ تحریک چلانے والے افراد کو دیکھیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بندے نے محنت کی ہے اور ایک اتنا بڑا گروہ قائم کر کے آج جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا ہے. تو آپ بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر یہ طاقت جو ہے وہ موجود ہے. کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور مطلب بس 1-2 منٹ کے اندر میں اس کو ختم کرتا ہوں. ایک انگلش ورڈ کے اندر اہل سنت کے ایک جوان جو ہیں وہ موجود ہیں جو اینٹی اسلام افراد ہیں، ان کے خلاف مناظرے کرنا، ڈیبیٹس کرنا اس کے اندر بڑے معروف ہیں. لیکن ان کے اندر بھی تشیع کی جو ہے وہ کی نسبت تعصب پایا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی جب حملہ ہوا تو ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ الی ای مدی نحن یائسون، کہ ہم کتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ایک شیعہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک عمل تمثیلی، یعنی ایک سوری، ایک
دکھانے کے لیے ایک حملہ جو ہے وہ کیا گیا، اس کو دیکھ کر ہمارے سنی جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری نا امیدی کا اندازہ لگا ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے یہ اس حملے کو کم رنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ جو خوشی منا رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی عوام کو منع کر رہے ہیں۔ وہ حماس کے افراد کہ جن کو اتنے پورے سال کے اندر خوشی نصیب نہ ہوئی، وہ حملے کو دیکھ کر اگر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے قاتل کو جو ہے کسی نے للکارا ہے، کسی نے اس کے اوپر مزائل داغے ہیں، کسی نے اس کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور اس طرح کے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے افراد، سو کولڈ انٹلیکچوئل، یہ آ کر انہی عوام کو جو ہے وہ بلیم کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنا ہے تو پھر جو ایران کام کر رہا ہے وہ آپ کریں، آگے آئیں، دوسروں کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ بندوق رکھ کر نہ چلائیں گے، فلانے کو چاہیے، فلانے کو چاہیے نا، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں لیں، اس کو کس نے یعنی ایران نے آپ لوگوں کی لیڈرشپ ختم کر کے خود آیا ہے، تہس نہس کیا ہے، دوسروں کو خود آگے آیا نا، خالی میدان پڑا تھا، دیکھا کہ مظلوم جو ہے موجود ہیں اور آ کر جو ہے ان کی مدد شروع کر دی۔ آپ دیکھیں فلسطین کی حمایت کب شروع ہوئی ہے؟ جیسے ہی انقلاب آتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے فلسطین کی حمایت شروع ہو جاتی ہے، اور ایران نے اس دور میں 10 سال کی جنگ جو ہے وہ لڑی ہے، 8 سال تقریباً جنگ لڑی ہے۔ اس جنگ کی حالت میں بھی فلسطین کی جو ہے وہ حمایت کی ہے، بائیکاٹ اسی دور سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اتنی کمزور حالت میں بھی جس نے فلسطین کی حمایت نہیں چھوڑی، تو اتنا پاورفل ہونے کے بعد بھی وہ فلسطین کی اگر حمایت کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں، فرقہ پرست ذہنیت کے ساتھ نہیں ہو رہا، چونکہ فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ اگر یہ مدد ہو رہی ہوتی تو آج جو ہے یہ سلسلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، یہ اس طریقے کی صورتحال ہی نہ ہوتی جس طرح کی صورتحال بنی ہے۔ دل سے حمایت ہے فلسطین کی، ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے، ہم جیسے افراد کی طرف سے، ہم دل سے فلسطین کو مانتے ہیں، ان کی مظلومیت کا اقرار کرتے ہیں، ہر ممکنہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ حقیقت کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور میں چاہوں گا اپنے جوانوں کو بھی کہ وہ حقیقت پسند بنتے ہوئے جو حقیقت بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جو ہے فیصلہ کرنے کی قدرت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔